اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. لیکن دیکھ لیں، اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے. بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھنے سے. یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی الاسلام نے، نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہوگی. جو ڈیوٹیاں لائیاں نے جی بابیاں دیا، اور چھڑ دے وہ ڈیوٹیاں لائیاں نے. کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لاندی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا جائے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے.
बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ सबर करो, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उम्मत बाद ही मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया, जिन्हों दी ड्यूटियां सन गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? जो कल तक अपने मुरीदों को यूं देख के तो जला के राख कर देते थे, आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे तो।